بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ لائٹ والا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہم کسی معزز اور قیمتی شخصیات کے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے شاہد جٹ، اور یہ سر ریحان اللہ والا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آئے ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں اور مزید اور وہ بھی ان کی زبان ہے۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام لیانا، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک۔ تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے انٹرویو کے لیے وقت نکالا۔ جی جزاک اللہ۔ یہ تو وقت نکالا نہیں بلکہ اسپیشلی لیا گیا، ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ زبردستی سے۔ جی تو سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا چھوٹا تعارف کروا دیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو جان سکیں۔ جی ضرور۔ پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت سے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور میرے خیالات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اور میرا نام شاہد جٹ ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان کا رہنے والا ہوں، اور جو میری تعلیم ہے وہ ماسٹر اردو ہے، اور انگلش سے تھوڑا ہاتھ تنگ تھا تو اس لیے اردو میں کر لیا۔ تو اس کے علاوہ ابھی جو میرا تعارف ہے وہ میں سر ریحان اللہ والا سے زندگی سیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ جی تو سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سر ریحان اللہ سے زندگی سیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریے یہ کیا ہے؟ ہم نے نا شروع سے ہی ایک ہی بات کو سنا، سمجھا اور سیکھا کہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے میٹرک کرنی ہے، مطلب اسٹڈی میں آ گیا وہ، میٹرک کرنی ہے، اور میٹرک کے بعد آپ نے جی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ نے نوکر بننا ہے۔ پہلے دن سے لے کے آخر تک ہمیں یہی سوچ دی گئی کہ آپ نے نوکر بننا ہے اور نوکری کرنی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پنجاب کا یا پورے پاکستان میں ایک ہی ٹرینڈ ہے کہ پڑھیں اور پڑھ کے نوکری کریں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اب جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ صرف سکول کی حد تک ہوتی ہے یا وہ کتابوں کی حد تک ہوتی ہے، جو پڑھ لیا بس وہی۔ اس کے بعد جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس سے اس تعلیم کا کوئی کنسرن نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے۔ یقین کر جائیں، جو چیزیں میں نے 5ویں میں پڑھی تھی، تیسری میں پڑھی تھی، دوسری میں پڑھی تھی، 8ویں 7ویں 6ٹھی 9ویں میں پڑھی تھی، مجھ سے آج تک میری پریکٹیکل لائف میں کسی نے نہیں پوچھا کہ نیوٹن کا تیسرا قانون کون سا ہے۔ مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ایپل کے سپیلنگ سنا دو۔ ایون دین کہ میں نے انٹرویوز دیے اپنی جاب میں کر، اس کے لیے میں نے انٹرویوز دیے، مجھ سے نہیں کسی نے بھی پوچھا کہ آپ مجھے ایپل کے سپیلنگ بتائیں، آپ نے پڑھے تھے تو آپ مجھے 13 کے سپیلنگ بتائیں، پڑھ کے آئے ہیں آپ۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم پریکٹیکل لائف کی جب طرف ہم موو کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جب اتنا جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نیا سیکھیں۔ جب ہم نیا سیکھنے کے لیے ہم کسی مرشد کو پکڑنا چاہتے ہیں، کسی استاد کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو اس دور میں اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جب جو میں کہتا ہوں کہ زندگی سیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سر ریحان اللہ والا جیسے استاد چاہیے ہوں گے، سر شہزاد مرزا جیسے استاد چاہیے ہوں گے، سر ہشام سرور جیسے استاد چاہیے ہوں گے، جو آپ کو بتائیں گے کہ واقعی زندگی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد دوسروں کی بھلائی کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہم تو جی رہے ہیں، اپنے لیے جی رہے ہیں، یقین مانے تب تک اپنے لیے جی رہے تھے جب تک ہم سر ریحان اللہ والا سے نہیں جڑے تھے۔ اب پتہ چل رہا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں زندگی سیکھ رہا ہوں، اور زندگی جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہی آپ ایک کامل اور مکمل انسان شاید کہ بن جائے، شاید کہ بن جائے۔
جی، تو سر جیسے ابھی آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی ہے، تو جیسے ہمارا اسکول ہے جو باقی اسکول سے ہٹ کے جہاں پہ ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، پڑھائی وغیرہ نہیں سکھائی یا پڑھائی جاتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں ایسے اسکول ہونے چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں، کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے بینیفٹ، فائدے اور ایسے اسکول ہونے چاہیے. آپ نے 3 سوال کر دیے. تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ایسے اسکول ہونے چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں، پھر اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ ایسے اسکول ہونے چاہیے اور کیوں ہونے چاہیے. اچھا جناب، پہلے تو ہم نے جو تعلیم حاصل کی وہ ہماری تعلیم ہم تک ہے، اور دوسرا نمبر جب ہم اس تعلیم کو ہم تک ہی رکھیں گے تو پھر اس تعلیم کا صرف ہمیں فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تعلیم ضرور حاصل کریں، میں یہ نہیں کہتا، میں تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، لیکن جو تعلیم کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سیکھنے کے بعد، جو علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس تعلیم کو پھر آگے مزید سٹرگل کرنا پڑتی ہے، تو پھر میرے خیال کے مطابق اس کے مطابق جو تعلیم ہے وہ کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لی جائے جو ریحان سکول کرنگی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، جو میڈیا انکوبیٹر پرووائڈ کر رہا ہے. پھر آپ کیوں نہ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ایک روشن کر لیں، اس کو ایک چمکتا ہوا مستقبل بنا لیں، بجائے اس سے کہ اس کو 12ویں 14ویں 16ویں کروانے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں ڈگریاں اور وہ در بدر کے دھکے کھا رہا ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو تعلیمی وہ دو جو آگے اس کے کام آئے. تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں ایسے اسکول جہاں پر بچوں کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ایک چمکتا دمکتا ستارہ بنایا جائے، اور ان کو ایسا اسکل دیا جائے جس کے بعد وہ اپنے والدین، دیکھیں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو والدین کی فکریں بڑھ جاتی ہیں. تو جب ان کی فکریں بڑھ جاتی ہیں تو ان فکروں میں بجائے اس سے کہ وہ بڑا ہو کر ان کی فکروں میں اضافہ کرے، نہیں بلکہ وہ ان کا سہارا بنے. کیونکہ والدین جب تک ان کا بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اس سٹیج میں جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو سہارے کی واقع ہی ضرورت ہوتی ہے. تو بجائے اس سے کہ وہ پھر بھی والدین پر بوجھ ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ جو ہے اپنے والدین کا سہارا بنے بڑھاپے میں بھی اور ساری زندگی، چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے. اس لیے ایسے اسکولوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تعلیم انتہائی ضروری ہے. اور یہ تعلیم میں کہتا ہوں کہ ہر بچے کو سیکھنی چاہیے. اور ڈیجیٹل دنیا جو آگے آ رہی ہے، اے آئی کا دور آ رہا ہے اور یہ بول بالا ہے اس چیز کا، تو یہ ضروری ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ ہونے چاہیے یا نہیں، اور یہ ضروری ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہیں ایسے اسکول، کیونکہ ان سے جو ہے ہمارے وہ بچے پیدا ہوں گے، مطلب ان سکولوں سے وہ روشن مستقبل نکلے گا جو آگے اس اے آئی تعلیم کو، مطلب اس ڈیجیٹل دنیا کو مزید کور کرے گا، اور وہ آگے اس سکل کو مزید آگے سکھائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہیں، ایسے اسکول ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے، زبردست. تو سر آپ جو سر ریحان کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے ساتھ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ میں سر ریحان کا اسٹوڈنٹ ہوں. ان کا میں ابھی فی الحال تو ایک کورس ہے جو ان کا وہ جوائن کیے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں شعبہ صحت میں اپنے خدمت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. باقی کچھ اور مطلب جو اپنی نجی مصروفیات ہیں وہ بھی ہیں زندگی کی، تو ایسے ہی نظام چل رہا ہے. تو ابھی جو میرا زیادہ فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں جو سر کا جو مطلب کورس ہے اس پہ فل فوکس کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں اور اس کو سیکھوں تاکہ زندگی میں بہتری لائی جا سکے. جی بالکل. تو سر آپ نے سر ریحان کی بہت باتیں کی، تو آپ سر ریحان اللہ والے کو کب سے اور کیسے جانتے ہیں؟ سر ریحان اللہ والا کو کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا مجھے جانتے ہوئے، تو بس شارٹ سا ہے. ہوا یوں کہ میں نے اپنی جو فرسٹ فیس بک آئی ڈی بنائی تھی وہ 2015 میں بنائی تھی. تو 2015 سے یہ فیس بک آئی ڈی کا سفر چلتے ہوئے جب 2022 مئی جون تک پہنچا، تو تب ہم ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے تھے. تو میرا ایک کزن تھا، وہ سر کو غالباً پہلے سے فالو کر رہا تھا، ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا.
تو مجھے اس نے بتایا کہ یار آپ لوگ فیس بک دیکھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ فیس بک سے کچھ سیکھیں اور کچھ مطلب کریں، ایسا کریں کہ جو آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ تو میں نے کہا ایسے کون سا ہوگا؟ تو خیر اس نے کہا جی یہ ایک بندہ ہے، آپ نہ اس کو سنا کریں۔ تو اس نے میرا موبائل پکڑا، میرے فیس بک سے سر ریحان اللہ والا کو بھی فالو کر دیا، اور ساتھ اس نے 2 3 اور مطلب پرسنالٹیز تھی ان کو بھی فالو کر دیا۔ تو سر کا جب میں فالوور بنا تو میں بالکل مطلب ایسے تھا کہ یار ایک بندہ ہے بس باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر میں تھوڑا سا نا جب ان کی باتیں میں سننے لگ گیا تو ظاہری سی بات ہے جب کوئی پوسٹ آ جاتی ہے یا کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو یہ فیس بک پہ تو آٹومیٹکلی بندہ اس پہ رک جاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ تو میں نے وہ دیکھنا شروع کیا، تو جب دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ آج تقریباً پچھلے 1 1.5 مہینے سے غالباً 2 4 دن پہلے ایسا کہ جون میں پہنچا، سال سوا سال کے بعد۔ تو سر نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہیں تو مجھے بتائیں۔ تو اس طرح کی ایک پوسٹ تھی، تو اس پہ میں نے بغیر سوچے سمجھے، تو کیونکہ میں سر کو دیکھ رہا تھا اور ان کی ویڈیوز وغیرہ کینوا، فائبر اور فری لانسنگ کے حوالے سے، تو جب وہ میں نے میسج دیکھا تو میں نے کہا یار اگر ایک بندہ اتنے درد دل کے ساتھ آپ کو میسج دے رہا ہے تو میں نے پھر ایک خوشی بھی تھی، اور دوسرا نمبر پھر یہ بھی ہوا کہ یار اتنے بڑے بندے سے ہم سیکھیں گے۔ تو پھر میں نے میسج کر دیا، تو پھر میسنجر پہ مطلب میسج کیا تو سر نے رپلائی دیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ اس طرح سے یہ کام کورس سٹارٹ کرو۔ تو پھر سر نے مجھے وہ کورس سٹارٹ کروا دیا، جس کا اب میں تیسرا فیز جو میرا چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ایک 2 دن میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں 4تھ فیز کی طرف موو کر جاؤں گا، اور کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور بہتری آئی ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس کانفیڈینس تو تھا لیکن اس قدر نہیں تھا کہ میں اتنی باتیں کسی کے سامنے بیٹھ کے یا کر لوں اتنے احسن انداز سے، تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اب مزید سیکھ بھی رہے ہیں اور اچھا بھی لگ رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ تھا سر ریحان اللہ والا کو جاننے کا جو میرا اصل تھا پیریڈ۔ جی، تو آپ نے بتایا کہ آپ میں پہلے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا، تو آپ میں یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اور آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو یہ انٹرویو کرنے کا مطلب آپ کو کیسے ایکسپیرینس ہوا کہ جب آپ کا پہلا انٹرویو تھا تب آپ کو کیا گھبراہٹ ہوئی تھی، اور جب آپ انٹرویو آپ کرتے ہیں تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے؟ میرے پاس کانفیڈینس تو تھا لیکن اس قدر نہیں تھا کہ میں مطلب اتنی باتیں کروں کسی کے ساتھ بیٹھ کے۔ مطلب اب انٹرویوز ہوتے ہیں تو جب میں بولنا سٹارٹ کرتا ہوں تو وہ 5 5 منٹ میں لے جاتا ہوں، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا 5 منٹ بول گیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار 5 منٹ میں نے بات کر لی ہے۔ اچھا خیر، تو پہلے کانفیڈینس تھا لیکن اس لیول کا نہیں تھا، تو بادشاہ میں کر لیتا تھا، مطلب سٹیج پہ میں بول لیتا تھا، سٹیج پہ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی بہت مطلب ویڈیوز وغیرہ بھی اپنی ٹک ٹاک پہ بھی یہ وہ ساری چیزیں میں کر لیتا تھا۔ تو ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ جب پھر یہ انٹرویوز کا سلسلہ سر نے ذمہ لگایا اور لوگ میری طرف آئے کہ آپ کا انٹرویوز کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو میرا انٹرویو کیا تھا وہ ایان بھائی تھے گلاس ورک والے، تو انہوں نے میرا سب سے پہلا جو انٹرویو کیا تھا۔ تو پھر جب میں نے دیکھا کہ یار یہ مطلب 12 سال کا 10 سال کا تو یہ اتنے احسن انداز سے اتنے پیارے پیارے سوال کر رہا ہے اور اتنا کانفیڈینس مطلب کہ پھر میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر مجھے میں مزید جو ہے نا موٹیویشن آئی۔ تو اس وقت مجھے یہ تھا کہ یار اللہ خیر کرے گا، پہلا انٹرویو ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ انٹرویوز کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے خیر مجھ سے سوال جو پوچھے تو الحمدللہ پھر مجھے پتہ چل گیا، آئیڈیا ہو گیا کہ مطلب اب ایسے ایسے طریقے سے تیاری کرنی ہے اور کچھ بھی سوال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب بڑا اچھا لگا، انجوائے کیا تھا پہلے انٹرویو کو، لیکن اس میں سے سیکھا میں نے بہت کچھ تھا۔ اس میں سے سیکھا یہ کہ اگر
یہ آپ کے سامنے والا اتنی اچھی باتیں کر سکتا ہے تو یار میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دی ہیں سننے کے لیے، ٹھیک ہے، زبان بولنے کے لیے دی، ہم ویسے بھی تو بری باتوں کے لیے بھی تو اس کو استعمال کرتے ہیں، اگر اچھی باتوں کے لیے ہم زبان کو استعمال کر لیں گے تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میں نے اپنے پہلے انٹرویو سے سیکھی تھی، اور وہی آج میں ان کو اپنے مطلب ایسے کہہ لیں کہ پلے سے باندھے ہوئے ہوں، اور مزید اب سیکھنے کے مراحل کی طرف ہی چل رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جی، تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے اپنے انٹرویو دینے کا ایکسپیرینس بتا دیا۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ اپنے انٹرویو لینے کا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ کو کیسے موٹیویشن ہے کہ آپ انٹرویو کریں؟ جو آپ کا پہلا انٹرویو تھا اس میں آپ کو کیا کتنے نروس تھے، اور اب جو آپ کا انٹرویو ہو گیا اور اب آپ کو انٹرویو کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ پہلا انٹرویو جب میں نے کیا تھا تو اس وقت تک میری کافی زیادہ نا اس معاملے میں تیاری ہو چکی تھی، وہ ہوئی اس طرح سے تھی کہ میں نے بار بار انٹرویوز دیے، کم از کم میں نے 5 یا 6 انٹرویوز دے چکا تھا اس وقت تک۔ اس کے بعد میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا، اور پہلے جب میں نے انٹرویو دیے تو ان میں سے میں نے سیکھا کہ جو آپ کو ہائر کر رہا ہے، جس کے پروگرام میں آپ ایز اے گیسٹ جا رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کس نوعیت کے کر رہا ہے، وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو کس حوالے سے آپ کو وہ ٹچ کر رہا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جب میں نے سیکھی تو پھر میں نے، میری ایک وش تھی کہ میرے جو مہمان ہو نا وہ کوئی اس طرح کی پرسنالٹی ہو، مطلب جیسے کوئی ڈسیبل ہو، وہ ہماری فیلڈ میں ہو، اور یا کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو ایک معزز ہو، مطلب اس انداز سے کہ صحیح طریقے کے ساتھ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس سے سیکھنے کو ملے، موٹیویشن ملے، انسپائریشن ملے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے پہلا اپنا انٹرویو کنڈکٹ کیا۔ تو میں پہلا انٹرویو جو میں نے کیا تھا وہ سر رحمت امپاورمنٹ والے تھے، تو ان سے میں نے پہلا اپنا انٹرویو کیا۔ تو 2 دن تو ہمارا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا، نہ ہو سکا۔ پھر تیسرے دن جا کر ہم نے انٹرویو جب سٹارٹ کیا تو لاسٹ پہ پہنچ چکے تھے، تو لاسٹ پہ جا کے پھر انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے پھر وہ سارا جو انٹرنیٹ کا تھا مطلب انٹرویو کا سلسلہ تھا وہ سارا خراب ہو گیا۔ تو اصل میں فرسٹ انٹرویو تھا، کچھ مطلب اسٹیم یارڈ کے حوالے سے بھی اتنی انفارمیشن نہیں تھی، تو وہ جب انہوں نے لیو کر دیا اسٹوڈیو کو تو میں بھی لیو کر چکا تھا۔ جب میں اپنی آئی ڈی پہ گیا اس کو مطلب مزید اس پہ ڈسکرپشن لکھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی لائیو آ رہا تھا، تو میں پھر دوبارہ سے میں نے اسٹیم یارڈ کو آیا، اس میں اوپن انٹر اسٹوڈیو جا کے پھر میں نے وہاں سے لیو کیا، تو وہ پھر وہ لائیو والا جو سیشن ختم ہوا تھا۔ تو یہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا، اس سے میں نے مطلب کافی زیادہ چیزیں سیکھی کہ اگر آپ کا انٹرویو درمیان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کنیکشن آف ہو جاتا ہے تو اسٹیم یارڈ آپ کو کٹ آف نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسے ہی لائیو چلتا رہتا ہے۔ مطلب جو نئے آنے والے ہمارے بندے ہیں ان کے لیے یہ ایک میرا میسج ہے کہ آپ ایسے نہ کیا کریں کہ اگر آپ کو مہمان چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ اپنے اسٹوڈیو میں رہیں اور اسٹوڈیو کو دیکھیں کہ آپ لائیو جا رہے ہیں یا آپ کا لائیو ختم ہو گیا۔ تو جب تک آپ لائیو جا رہے ہیں تب تک آپ اسٹوڈیو نہ چھوڑیں، اس کو دیکھیں، اس کو بند کریں، لائیو اینڈ کر کے پھر آپ اسٹوڈیو چھوڑیں۔ تو یہ میرا ان کے لیے پیغام ہے، تو اس چیز کا خیال کریں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بندے کی کچھ پرائیویسی بھی اس میں سے جو ہے وہ لیک آؤٹ ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی خیال کریں۔ تو وہ پہلا میرا جو تھا وہ ایکسپیرینس اس طرح سے رہا، تو وہ بھی مطلب اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو مجھے ملا تھا۔ جی ٹھیک، زبردست۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نظر میں کوئی ایسی چیز ہے جو باقی ملکوں میں اور پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں بھی آنی چاہیے، اور اگر آپ کو موقع ملے ان کو پاکستان میں تو کچھ تبدیلی کرنے کا تو آپ کیا کیا کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک پاکستان کی میرے خیال وہ ہوا میں تو ہیں،
ہمارے موبائلوں میں بھی ہیں، ویسے فزیکلی نہیں ہے. تو بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. اور کہ پاکستان میں اگر مجھے موقع ملے کہ آپ کس چیز کی مطلب چینج لائیں گے، تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ یہاں پر ٹیکنالوجی کے جتنے بھی آفیسز ہیں نا، میں ان کو ادھر لے کے آؤں گا. جتنے بھی، جیسے کہ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا میں فیس بک کا دفتر ہے، شاید میں بھولوں نہ تو میرے خیال میں گوگل کی بھی وہاں پہ کوئی ایسی مطلب ہے فرنچائز یا کوئی کچھ بھی مطلب ایسے، اور یوٹیوب کا دفتر ہے. یہ ساری چیزیں اگر پاکستان میں آ جاتی ہیں، پے پال اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو ہمارے فری لانسر ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری جو مطلب انکم ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ پے پال کے تھرو فارن کنٹری سے ہم منگواتے ہیں. تو وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ بڑے مطلب ایسی چیزیں جو پاکستان کو جدید بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو پاکستان میں ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ جو مستقبل میں ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں، لائٹ والا، پانی والی، فوریسٹ والی، اور فوریسٹ والا، ٹری والا، ٹھیک ہے، یہ سارے بچے انہوں نے یہی کام کرنے ہیں، فری لانسنگ کرنی ہے، باہر سے پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے پیسہ لے کے آنا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، ایک خواب ہے جو وہ ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہیں. اب ہمیں یوٹیوب کی ٹیم اگر پاکستان میں مل جائے گی، بجائے اس سے کہ ہم ان کو جی میل کریں گے یا ان سے مشورہ مانگیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ 2 دن ہمیں رسپونڈ ہی نہ کریں. تو اگر پاکستان میں دفتر ایسی چیز کا بن جائے، مطلب جو ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، تو پھر ہم 2 دن کا سفر برداشت کر کے ہم ان ٹیم کے پاس چلے جائیں، ان کو بتائیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ آ رہا ہے، ایٹ دا اسپاٹ ہم وہاں پہ ٹھیک کروا لیں اس کو. تو یہ ساری چیزیں جو جتنی جدید اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، یہ پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہیں. اور اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر کسی کے پاس پہنچ جائے تو اس کے لیے خصوصی کاوش کوئی بھی بندہ کر جائے، تو یہ وہ اس کا بہت بڑا احسان ہوگا پاکستان پر. جی ماشاء اللہ سے بہت زبردست آپ نے بتایا. تو سر میرا اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایڈوائس دے، جو کچھ آپ نے اپنی لائف ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے اس میں سے آپ کو ایڈوائس دے جو ہماری آنے والی یوتھ ہے، جو میری ایج کی ہے، ان کو مطلب جو آپ نے جو کچھ بھی آپ نے اپنی لائف ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دیں. ریان بھائی سوال نا دوبارہ رپیٹ کر دیں، مجھے اصل میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی. انٹرنیٹ میرے خیال میں کوئی مسئلہ کر رہا ہے اس وجہ سے. جی جی بالکل. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنی لائف ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے اس کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ایڈوائس دے دیں. انٹرنیٹ کنیکشن ہمیشہ کی طرح آج بھی جو وہ خراب ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کی جو. کلیان بھائی سوال رپیٹ کر دیں، اصل میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا. جی جی بالکل. اب آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز آپ. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایڈوائس دیں ہماری دیکھنے والوں کو، جو کچھ آپ نے اپنی لائف ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے اس کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دیں. ایڈوائز میں نے کیا دینی ہے، میں تو ابھی خود ایک طالب علمی کے زمانے میں چل رہا ہوں، اور سر ریحان اللہ والا کا بالکل بیک بینچر اسٹوڈنٹ ہوں. تو کوشش یہی ہے کہ کچھ تھوڑی بہت اسٹرگل کر لوں، کچھ محنت کر لوں، کچھ سیکھ لوں، زیادہ سے زیادہ سیکھ لوں. میں ایڈوائز تو نہیں کروں گا، خیر میں ایک درخواست، ایک درد دل جو میں ہمیشہ اپنے انٹرویو کے آخر میں جو بھی میرا مطلب میزبان مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام لازمی دیتا ہوں، اپنا درد دل ضرور شیئر کرتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ آج کا جو دور یہ چل رہا ہے، اس میں ہم ایک بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. وہ بیماری ہے حسد کی، جیلسی کی. دیکھیں آپ کچھ کریں تو پھر ہی آپ کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ کچھ کریں گے نہیں
تو آپ مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مقام حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے. تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندے نے جس نے محنت کی ہے تو اس کو جو اس کا پھل مل رہا ہے وہ ظاہری سی بات ہے، اس نے محنت کی ہے، اب اس کا پھل تو اس کو ملنا ہے، اس نے اس کو انجوائے بھی کرنا ہے، بیٹھ کے کھانا بھی ہے تسلی کے ساتھ. تو وہ پھر لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دماغ کو بھی کھا جاتی ہے، انسان کو بھی کھا جاتی ہے. یہ حسد انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے اور انسان کے جو جینے کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ختم کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ کسی سے بھی حسد نہ کریں، حسد کو نہ پالیں. حسد جو ہے انسان کو بھی کھا جاتا ہے اور اس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو بھی کھا جاتا ہے اور محبتوں کو بھی کھا جاتا ہے. تو پہلے ہی ہمارے پاس تو نفرتیں بہت ہیں، ہم بہت ان میں الجھے ہوئے ہیں. جو بھی بندہ دیکھیں وہ نفرت کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کوئی نہیں کرتا. تو محبت کی بات کریں، امن کی بات کریں. اگر آپ ایک محبت کی بات کریں گے تو اس سے 10 محبتیں اور نکلیں گی. تو جب 10 محبتیں اور نکلیں گی تو اسی میں معاشرے کا سکون ہے، ہمارے گھر میں امن ہے، معاشرے میں امن ہے. تو میرا پیغام بھی یہی ہے، درد دل ہے یہ کہ کوشش کریں کہ محبت کو عام کریں، حسد کی بیماری سے بچیں. یہ انسان کو کھا جاتی ہے، ایک بہت خوبصورت اور پیارے انسان کو کھا جاتی ہے. تو اس سے بچیں، یہ میرا درد دل اور یہی میرا پیغام ہے. اس پہ عمل کر لیں، محنت کریں، محنت کر کے اس کے برابر آئیں، اس کو بتائیں کہ جی میں نے محنت کی ہے. حسد کریں گے تو آپ گھر میں رہ جائیں گے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں آئے گا، تو آپ کسی کو دینے کے بھی کچھ لائق نہیں رہیں گے صفائے نفرت کے. تو بجائے اس سے کہ آپ سے نفرت کی بو آئے تو آپ محبت کی خوشبو لگا لیں خود کو اور محنت کریں، اور محنت سے ہی سب کچھ حاصل ہوگا. جی بہت زبردست. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی چھوٹے سے وقت میں اتنی قیمتی باتیں بتا دی. امید ہے کہ آپ کی ان قیمتی باتوں میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی نہ کسی کو تو کچھ نیا سیکھنے کو ملا گا. تھینک یو سو مچ سر. جی ویلکم. میں انتہائی مشکور ہوں آخر میں پھر. اور میں تو ریحان اسکول کرنگی کے بچوں کا جو میں فین ہوں، یقین کر جائیں مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں دیکھیں میں نے آپ سے میں آخر میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہد نے الیان سے وقت کیسے لیا ہے. الیان سے وقت میں نے ایسے لیا، میں نے ان کو لائیو انٹرویو میں کمنٹ کیا کہ بھائی اب جھگڑا ہونا ہے اگر آپ میرا انٹرویو نہیں کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، میں اب بہت جلدی جو ہے نا یہ انٹرویو کروں گا. تو آج انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو کیا. یہ ان کی محبت ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں ہیں. اللہ پاک ان کو کامیابیوں سے نوازے، صحت تندرستی سے نوازے، اور ان کے جو خواب ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان کو شاد باد اور سلامت رکھے. میں انتہائی مشکور ہوں آخر میں کہ آپ نے اتنے خوبصورت سے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. میں مطلب ابھی تو طالب علم ہوں، آپ سے بھی بہت جونیئر ہوں، تو میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں. تو یہ ان لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے جو اتنا پیار دیتے ہیں ہر آنے والے نئے اس قافلے کے مہمان کو. تو اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے. شاد رہیں، آباد رہیں. جی انشاءاللہ. شکریہ سر آپ کی قیمتی باتوں کا.